watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सोलिसिटर मकबूल मलिक। चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की जानिब। मलिक साहब से हम पूछेंगे कि ये जो हमारे अब जो एंडी बर्नम हैं, मैनचेस्टर से मेयर ऑफ मैनचेस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, MP बने, फिर उन्होंने फ़ाइट किया और अब वो MP की जगह से निकल कर PM बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं UK के। और उन्होंने पहले आते ये कहा कि मैं नॉर्थ वेस्ट में 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है बनाऊंगा, और उन्होंने वो बना दी है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक लंदन में और एक मैनचेस्टर में। मलिक साहब से ये पूछेंगे कि एंडी बर्नम जो अब ये चेंजेस करना चाहते हैं, इनके आने से क्या चेंजेस हैं जो इमिग्रेशन में या कंट्री में होने वाली हैं? मलिक साहब इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो टॉपिक आप कहते हैं ना कि चेंजिंग, तो जो इसने लाई है, पहले तो ये अफेयर किया इसने जो 2 पाउंड फॉर बसेस, सिर्फ मैनचेस्टर नहीं, एनीवेयर, लंदन में भी 2 पाउंड कर दिया है इसने। दिस इज़ वेरी गुड। और दूसरा इसने कहा कि मैं घर दूंगा लोगों को रहने के लिए। आई मीन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हाउसेस एंड ही सेड दैट ही इज गोना बिल्ड हाउसेस, द काउंसिल विल प्रोवाइड sufficient housing for people who have no house. This is very important कि घरों की बहुत शॉर्टेज है and the country needs lot of homes, और अफोर्डेबल होम्स चाहिए उनको कि जो मेरा मतलब किराया भी दे सकें और रह भी सकें। लेकिन इसमें ये है कि एक तो काम बहुत बढ़ेगा, दूसरा ये है कि जब बिल्डिंग इंडस्ट्री होगी तो लोगों को भी वर्क भी मिलेगा। जी। और तीसरी बात ये है कि एजुकेशन जो कर रहे हैं ना लोग, उन्हें जॉब्स नहीं ऑफर हो रही उसके बाद। एंड ही सेज दैट ही विल डू अ लॉट टू गेट बैक पीपल, जो स्टूडेंट है स्पेशली जब वो फिनिश करते हैं उन्हें ट्रेनिंग देकर एंड टू गेट देम बैक टू वर्क। अब रहा मेन काम, आपने कहा जो इमिग्रेशन का, ही हैज डन नो यू टर्न्स, और ना उसने कोई बात की है। उसने ये ज़रूर कहा है कि मैं जो होटलों में रहता, जैसे शबाना ने भी पहले ही कह दिया था, शबाना महमूद इज़ आवर Honorable Home Secretary, and she has been reappointed. There's been no U-turns on her policies. उसकी पॉलिसी अभी भी वही है जैसे हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, कि इसने कहा था कि रेट्रोस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए अब ये 10 ईयर का रूट, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि he is going against it. वो वही पॉलिसी है कि रेट्रोस्पेक्ट में पहुंच जाएंगी। इसमें एक बहुत ना कंसिडरेशन है कि यहाँ का एक MP है मिस्टर हिंडर, इज वेल नोन, मेरा मतलब क्लीथोप का, यहाँ पेंडल और क्लीथोप का है, लेबर का ही है मिस्टर हिंडर। वो अपने पहले पुलिस चीफ इंस्पेक्टर भी रहा है जी, एंड ही इज़ वेरी हार्ड लाइनर इन इमिग्रेशन। अच्छा, वो कहता है कि जो मुल्क अपने बॉर्डर नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, वो कोई पॉलिसी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। सो बाय दैट ही मीन्स द बोट पीपल जो अपने बॉर्डर से है, पहले सबसे हमें वो प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी तरह। सही है कि कैसे लोगों का, मेरा मतलब ये तो अगर हम ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो कहता है कि फिर तो हम कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इफ वी कांट, बिकॉज दिस इज नेशनल सिक्योरिटी देन इमिग्रेशन। सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो ये डिफेंस पे भी इतना पैसा और खर्चना इन्होंने कहा है, तो सो दे मस्ट मेक सम पॉलिसीज हाउ टू प्रोटेक्ट दैम। क्या आपकी नज़र में एज ए लॉ या कोई ऐसी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती हैं कि असाइलम सीकर जो आए हैं या जो सीख कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को काम करने की इजाज़त दी जाए? देखिए, ये कानून ये कहता है कि जब तक आपके पास यहाँ का रहने का राइट्स नहीं है तो आपको काम करने की राइट्स नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अभी पहले अगर ये चेंज कर दें, लेकिन ये ज़रूर है कि जो अभी उसी की पॉलिसी पे चलते हैं एंडी बर्नम में, जी, वो कहता है कि होमलेस का वो बहुत कहता है कि मैंने होमलेस ख़त्म करनी है। जी, देखिए, जो असाइलम सीकर भी कई आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो कहता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड। तो ऐसे भी हैं जिन्हें कोई रिकोर्स पब्लिक फंड देते ही नहीं है ये। अच्छा, जो यहाँ आते हैं, ये सबको नहीं है कि वो होटलों में ही रखे हैं, ये भी होटलों में भी बंद कर रहे हैं। ये कहता है कि डिटेन करो उनको, जब तक मेरा मतलब उनकी जगह नहीं बनती तो उन्हें डिटेंशन में भी रख सकते हैं। अच्छा, वाई गिव देम होटल, दिस पॉलिसी विल बी चेंजिंग सून। अच्छा, तो जहाँ तक आपने कहा ना कि एकदम उन्हें वर्क फोर्स में दे दे, लेकिन टेम्पररी वर्क फोर्स इज वेरी हार्ड। अच्छा, राइट,
کیونکہ ہر جو بھی کمپنی ہوگی نا وہ چاہے گی کہ ہمیں لانگ ٹرمس امپلائی چاہیے. ٹھیک رائٹ. اگر کل کو ان کی اپلیکیشن فیل ہو جاتی ہے, ریجیکٹ ہو جاتی ہے, تو دین دے ہیو نو رائٹ ٹو ورک دین. سو ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ ہاں, تو کمپنی افیکٹ کرے گی. یا تو میرا مطلب ہے کوئی ایمسٹی آ جائے تو سب کو دے دے اور یہ کہیں کہ دیر ول بی نو ریکورس ٹو پبلک فنڈز, لیکن ان کو اجازت ہے کام کر لے, لیکن اس بیسس پہ کہ ان کو اسٹے دیا جائے کسی وجہ سے بھی. جیسے یہ کہتے ہیں کہ اسائلم کو بھی ہم ایک دم اسٹے نہیں دیں گے اب. That is the policy. I mean, there has been no U-turn on this since he has become a prime minister. باتیں بہت کرتے ہیں, اس نے یہ کرنا ہے, اس نے وہ کرنا ہے, لیکن he has not made any policies to tell Shabana that he is overriding that. جیسے یہ کہتے ہیں کہ جو اسائلم سیکر ہے اسے 20 سال کے بعد اسٹے دیا جائے. آئی ایل آر بھی اس کا جو پڑھا رہے, ٹھیک ہے, آئی ایل آر کے 20 سال کے بعد آئی ایل آر دیا جائے کہ 2.5 سال کے بعد اس کی کنٹری ہے. دوسری بات یہ رہی کہ کیا ان کو جس کو آئی ایل آر ملتا تھا 5 سال کے بعد اس کا 10 ایئر کر دیں. تھوڑی میرا مطلب بیک گراؤنڈ میں تو باتیں ہیں, میرا مطلب آنٹی برمن نے کی ہوئی ہے کہ یہ زیادہ ریٹروسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ریٹروسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی کو اگری کرتا ہے, لیکن جو لوگ آ گئے ہیں ان کو نہ یہ افیکٹ کرے, جب سے بنائے عذر سے افیکٹ ہو. ہاں, لیکن اب اور ہوم سیکرٹری سے نو کہ جو لوگ 1922 سے آئے ہیں ان کو بھی یہی لاگو ہونا چاہیے. سو دیر از اے بٹ آف ڈیبیٹ دیر, اینڈ بیک گراؤنڈ بھی ہے یہاں. جو میرا مطلب فار لیفٹ ہے ہمارے, وہ سارے کہتے ہیں کہ دس از بریچ آف لاٹ آف پیپلز لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن. سو لیٹس ہوپ it doesn't go into all that, and whatever the rules are made اس کے بعد ہی پتہ چلے گا when they're implemented. لیکن جو ابھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ چیزیں میرا ٹک ٹاک میں تو اچھی لگتی ہیں ٹو لسن ٹو اٹ, کہ میرا مطلب جیسے ابھی ایک جگہ میں گیا تھا, وہ کہتے تھے کہ وہ کہتا ہے آئی نیڈ آئس چینجنگ آن امیگریشن. آئس چینجنگ آن واٹ؟ آئی مین ڈز ہی آئس چینجنگ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. اٹ مینس کیپ این آئی آن پیپل آف دا کمنگ ٹو دس کنٹری آن بورڈس اور وداؤٹ ویزز. رائٹ. مین بات جو پاکستانیوں کو کنسرن ہونی چاہیے کہ پاکستان ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے سیف کنٹری. لوگ کہتے ہیں, میرا تو ابھی یہ بات کہیں گے لوگ, زیادہ کہیں گے اور جی وہاں دیکھیں وہ کیسے سیف ہو سکتی ہے. رائٹ. وہاں تو کسی کو انصاف نہیں ملتا, وہاں تو لوگوں کو جیسے کشمیر میں لوگوں کی باتیں ہیں, اور ابھی بلوچستان میں چلے جائیں. رائٹ. اور بعد میں وہ دیکھ لیں کہ لائف سیف کنٹری نے کس بیسس پہ کہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو پاکستان کا ایک قانون ہے. جی. رائٹ. اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ چیزیں ہیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ رشوت لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, that's besides the point. لیکن قانون ہے, کیوں قانون اگر ہے تو اگر قانون میں ان کی غلطی ہوتی ہے تو وہ تو ہر کنٹری میں ہوتی ہے. تو they have declared it as a safe country کہ ہر کسی کو رائٹ ہے پریکٹس کرنے کی, ریلیجن کی بھی. اور وہ اچھا اس سے تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ اس ملک سے آ کر یہاں پر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جہاں میں خطرہ ہے, تو ان لوگوں کو خطرہ تو نہیں ہوگا پھر جو یہ اگر کہتے ہیں وہ سیف کنٹری ہے. That's what the Home Office is saying. لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے ساتھ میں کہ جن لوگوں نے اسائلم کر لی ہے نا اس کنٹری میں, ان کو ہم پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیں گے. پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیں گے. کس نے کہا ہے؟ یو کے گورنمنٹ؟ نہیں, پاکستان گورنمنٹ. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل. تو اگر انہوں نے پاسپورٹ نہ دیا تو وہ اسٹیٹلس ہو جاتے ہیں. جی. رائٹ. اگر تو انہوں نے سائن نہیں کیے کہ ان کو واپس لینے کا, رائٹ, وداؤٹ پاسپورٹ تو واپس لے گی, they'll have to give them a travel document to do something. لیکن یہ نہیں ابھی انہوں نے ویریفائی کیا کہ کیا کیسے لوگ ہیں جو اسائلم سیکر فیلڈ ہیں کیا ان کو واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے. ہاں, کیونکہ ابھی جو سب سے بڑا کیس جو چل رہا ہے, جو نیا یہ کہتی ہے کہ اگر یہ میرا قانون تھرو ہو گیا تو وہ شبیر احمد بھی واپس جائے گا. That's what Shabana Mahmood is saying. That's the law that he has to be sent back to Pakistan. اگر وہ ہو گیا اس کا مطلب ہے تو وہ تو سارے لوگ پاسپورٹ ہوں گے یا نہ ہوں گے تو لوگوں کو واپس ساروں کو وہی تلوار لٹکے گی. بات زبردست ملک صاحب نے کہی کہ پاکستان کنٹری کو یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کنٹری سیف ہے. وہاں سے آنے والے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہاں اسائلم نہ دی جائے کیونکہ ان کے حساب سے وہ کنٹری سیف ہے اور وہاں لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے. آپ کے کام کی بات ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو.
اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہم نیچے لکھ دیتے ہیں. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے info@maliklegal.co.uk, اور اگر ٹیلی فون نمبر ہے ہمارا جو 01617956217, یہ لائن ہماری اوپن ہے. آپ میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات جو آتے ہیں ہم اس کا بہت تندہی سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کے جو جواب ہوتے ہیں وہ ہمارے کو کافی سمجھداری سے ملتے ہیں اور ہم اس پر کام کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے آپ کو تو فائدہ ہونا ہی والا ہے. ہو سکتا ہے جس کو ساتھ آپ شیئر کریں اس کو بھی اس کا فائدہ ہو. جہاں تک پاکستان کے ملک کی بات ہو رہی ہے, وہاں اندر کیا ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے, لیکن برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کو سیف کنٹری قرار دے دیا ہے. اور شبانہ محمود کی جو پالیسیز ہیں ملک صاحب کے کہنے کے مطابق وہ پالیسیز ابھی تک ویسے ہی سٹینڈ کرتی ہیں. ہمارے نئے پرائم منسٹر اینڈی برنم نے اس پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس پالیسی کو ختم کریں گے یا جاری رکھیں گے. ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا, ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 01617956217. Malik Legal Solicitors.